اسد عمر نے وہ سمری کیوں اپروو کی ای سی سی کی؟ جہانگیر اسد عمر نے ای سی سی کی وہ سمری کیوں اپروو کی؟ ہی واز دی ہیڈ آف دی ای سی سی. اس کو ڈسمس کر دیتے, اس سمری کو ریجیکٹ کرتے اور کہتے کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا ہے جہانگیر ترین نے اور خسرو بختیار نے, میں اس کو منظور نہیں کرتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان اسد کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا, میں تو ایک ایسا ریفرنس بات کر رہا تھا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جس چیز کو کہتے ہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہی بینیفیشری ہیں اور آپ ہی ڈیسیجن میکر ہیں. دیٹ از واٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو پاس آن کریں گے یا نہیں پاس آن کریں گے, آئی مین فرینکلی دیکھیں, اگر کوئی بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس مشکل چوائسز ہوتی ہیں, اور وہ آسان نہیں ہوتا کہ جی 25 روپے کا امپیکٹ آیا تو 25 کے 25 روپے, بیکاز وہ اپنے کہیں نہ کہیں جو کمی پیشی ہوتی ہے کسی اور جگہ اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں بھی عوام ہی کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, چاہے حکومت کی جیب تھوڑی سی زیادہ خزانہ بھر جائے یا جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے یا عوام کو پاس آن کیا جائے. پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جو وعدے اور کمٹمنٹس اور کرٹیسزم جو کرتی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جی اس پر ٹیکسز کتنے لگے ہوئے ہیں پیٹرول پر, یہی کہتے تھے نا. ہم کہتے تھے بھائی ہم 70 روپے کا پیٹرول بیچ رہے ہیں, آپ عوام جب جا کے پیٹرول بھرواتی ہے 1 لیٹر تو وہ 70 روپے ہوتے ہیں, اس میں ٹیکس کتنے, یہ کیا. اس وقت $70 تھی اور 100 روپے کا بک رہا تھا, 100 روپے 95 روپیز کا تھا. آج $29 ہے اور بک رہا ہے 112 روپے کا. ابھی بھی جو پچھلے مہینے جو ڈیکریز کی تھی 5 روپے, ساتھ میں ٹیکس بڑھا دیے. مطلب یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ حکومت خود اپنے جو کمٹمنٹس اور جو اپنے یہ جو بلند دعوے کرتے تھے نا, اسی میں پھنس گئی ہے. پاس آن پورا نہیں کرنا چاہیے. لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اف آئی واز ان دا گورنمنٹ آئی وڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ. یہ آپ صحیح مشورہ دے رہے ہیں مارکیٹ میں ہمیں یہ بالکل میں مشورہ دوں گا. یہ آپ صحیح مشورہ دو, بیس آپ دے رہے ہیں اور یہ درست مشورہ دے رہے ہیں, کیونکہ اس پہ پاپولرزم کی زیادہ اس وقت بجٹ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کنٹینیو کریے, میں آپ کو شاباشی دے رہا ہوں اس بات کے اوپر. جی ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ $30 یا $31 پر فکس ہو جائے گا آئل اوور دا نیکسٹ 2-3 months, بیکاز یہ ایک وار چھڑی ہے. آئی ایم شیور اس کا کوئی حل بھی ہوگا. سعودی عربیہ اور رشیا بیٹھ کے بات کوئی نہ کوئی طے کریں گے اور سپلائی کو کم کریں گے, جس کی وجہ سے پرائسز واپس شاید سٹیبلائز ہو جائیں, شاید اتنی نہ جائیں بٹ $40 کے ارد گرد آ جائے. تو حکومت کے لیے پاس آن کرنا اور پھر واپس انکریز کرنا ایک جھٹکے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو مشکلات ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس کی پرائسز بڑھانی تھی یا الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھانی تھی, تو آئی ایم ایف کو یہ بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمیں ابھی بینیفٹ ملا ہے اس بینیفٹ کو ہمارے پاس رہنے دیں اور ہمیں پرائس نہ بڑھانے کا مشورہ دیں, تاکہ ہم عوام کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں اور اپنے جو مالی صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا بہت ٹھیک کر سکیں.